لوسیا اس وقت بالکل تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب کی اٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے لباس کے ساتھ ہی اپنے بال وغیرہ بھی قرینے سے سنوارے ہوئے تھے۔ چہرے کی خراشوں کو چھپانے کے لیے اس نے ہلکے سے میک اپ کا سہارا لیا تھا، مگر اس کے سرخ و سفید رخساروں پر وہ لمبے لمبے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ غنیمت ہے کہ تم نے اس رائے کا اظہار رات کو نہیں کیا۔ وہ خفت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر بولی۔ اس سے کیا فرق پڑتا؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں کھڑا مسلسل حسن کے اس شاہکار کو دیکھتا رہوں۔ میں اپنے کمرے میں واپس چلی جاتی۔ مجھے ان مردوں سے خوف آتا ہے جو لڑکیوں پر اپنے حملے کی ابتدا خوبصورت الفاظ سے کرتے ہیں۔ حسن کی تعریف نہ کرنا تو سراسر بدذوقی ہے۔ اپنے کمرے میں واپس جاتی تو لیمی کو برداشت کرنا پڑتا۔ رات میں کمرے کی چابی ساتھ لے آئی تھی۔ اٹھنے کے بعد میں کمرے میں گئی تو جانتے ہو کیا کر رہا تھا؟ کیا؟ منہ کے بل فرش پر پڑا سو رہا تھا، اور وہاں دہانے پر خون جما ہوا تھا۔ شاید مدہوشی کے عالم میں گرتے ہوئے مسحری کا کونا لگ گیا تھا۔ اگر تم واقعی ایک صنعت کار کی بیٹی ہو تو تمہیں کسی بہتر ہوٹل کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ میں میلان میں بھی ایک معمولی کلرک کی طرح رہتی ہوں۔ دفتر سے ملنے والی تنخواہ کے علاوہ باپ مجھے ایک پیسہ نہیں دیتا۔ پھر معاف کرنا، تمہارا باپ تو مجھے خپتی معلوم ہوتا ہے۔ مہا خپتی۔ دفتر میں وہ مجھ سے بیٹی کے بجائے عام ملازم کی طرح پیش آتا ہے۔ محبت سے پیش آنے والوں کو تم کمرے میں چھوڑ کر نکل بھاگتی ہو۔ تم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ غلطی ہو گئی مدام، آئندہ تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے مزاحیہ انداز میں اپنے کان تھام لیے۔ میں منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو وہ تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ لیمی کو دیکھو گی؟ اس کا ذکر نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر میں نے اپنا حساب بے باک کیا تو لوسیا نے ایک مرتبہ پھر پیسے دینے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے روک دیا۔ تمہارا باپ تمہیں تنخواہ کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، مگر پھر بھی تم نے مجھے مالی امداد کی پیشکش کی تھی۔ یقین کرو کہ میں اکثر کسی فضول خرچ کلرک ہی کی طرح قلاش رہتی ہوں، مگر اس بار روانگی سے قبل میری ماں نے مجھے کچھ رقم دے دی تھی، اور تم اسے ٹھکانے لگانے کے لیے بےتاب ہو۔ باتیں کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہے۔ پھر ایک جگہ میں نے خودکار مشین میں سکے ڈال کر اپنی 6 عدد تصاویر حاصل کر لیں، جو لوسیا کے بیان کے مطابق اطالوی سفارت خانے میں کام آ سکتی تھیں۔ اطالوی سفارت خانے کی طرف جاتے ہوئے راستے بھر میں چوکنا رہا۔ میرے ذہن سے شاہدہ کے خونخوار آدمیوں کا خیال ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہوا تھا، اور میں جانتا تھا کہ ان سے ٹکراؤ ہو گیا تو میرے لیے نکاسی محال ہو جائے گی۔ اطالوی سفارت خانے میں پہنچنے کے بعد میں استقبالیہ کمرے میں بیٹھ گیا اور لوسیا نے کاؤنٹر پر گفتگو شروع کر دی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ لوسیا کے باپ کا دوست نہ صرف اسی سفارت خانے میں تھا بلکہ دفتر میں بھی موجود تھا۔ لوسیا نے سادہ کاغذ پر اپنا نام لکھوا کر اندر بھجوایا تو وہ بیچارہ استقبال کے لیے خود ہی باہر نکل آیا۔ وہ کوزہ پشت مگر خوشپوش آدمی تھا۔ اس کے سر کے تمام بال سفید ہو رہے تھے اور بڑی بڑی چمکدار آنکھوں پر عدسوں کی اینک جمی نظر آ رہی تھی۔ وہ لوسیا سے بہت تپاک سے ملا۔ پھر لوسیا نے مجھے اس سے متعارف کرا ڈالا۔ یہ میرا دوست ڈان بروک ہے، اور یہ انکل لکیشی ہیں، ہمارے خاندانی دوست۔ لکیشی نے میری طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ اس نے مسافے کے بعد میرا ہاتھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک بار پھر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ پھر شاید لکاشی کو اچانک ہی لوسیا کی موجودگی کا خیال آیا اور اس نے جلدی سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آؤ میرے ساتھ، تمہارا دوست تو خاصا دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہے۔ تم نے یہ بات کیے بغیر کیسے اندازہ کر لیا انکل؟ لکیشی جواب میں محض ہکلا کر رہ گیا، پھر خفت مٹانے کے لیے ہنسنے لگا۔ لکیشی کا دفتر نہایت پرسکون اور آراستہ تھا۔ اس کے کمرے میں 3 طرف بڑے بڑے دیوار کے شوکیس لگے ہوئے تھے، جن میں اٹلی کی بہت سی درآمدی اور برآمدی مصنوعات تعارفی تختیوں کے ساتھ سجی ہوئی تھیں۔ اس کی پشت والی دیوار پر بہت بڑا عالمی نقشہ آویزہ تھا، اور اسی دیوار میں ایک دروازہ بھی تھا جو شاید اس دفتر کو کسی اور کمرے یا راہداری سے ملاتا تھا۔
تم یہاں کب پہنچی تھی؟ لکیشی نے ایشٹرے میں رکھا ہوا سگار اٹھا کر گہرا کش لیتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی نظریں بار بار میرے چہرے سے الجھ رہی تھیں۔ کل صبح آئی تھی، تمہارے پاس ایک ضروری کام سے آئی ہوں۔ ڈان بروک کو کب سے جانتی ہو؟ لکیشی میری موجودگی میں لوسیا کی باتوں پر پوری طرح توجہ نہیں دے پا رہا تھا، اور آخرکار اس نے زبردستی میرے بارے میں بات شروع کر ہی دی۔ تم اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہو؟ کیا تم اس پر کسی قسم کا شبہ ہے؟ وہ قدرے ناگواری کے ساتھ بولی۔ اس کا نام آشنا معلوم دیتا ہے۔ اگر تم چند منٹ کی اجازت دو مجھے تو میں سے تخلیے میں کچھ بات کر لوں۔ بات میرے سامنے بھی تو ہو سکتی ہے۔ مناسب نہیں ہوگا۔ وہ بزرگانہ انداز میں یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا اور سر کی جنبش سے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میری اور لوسیا کی نگاہیں چار ہوئیں تو میں نے لا علمی کے انداز میں اپنے شانے اچکائے اور لکیشی کی میز کے عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی دروازے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ عبور کرنے کے بعد میں نے خود کو ایک نشست گاہ میں پایا۔ تم خالد عبد الفتح کو جانتے ہو؟ لکیشی نے دروازہ بند کر کے سوال کیا۔ اس کے منہ سے خالد کا نام سن کر میں ششدر رہ گیا۔ تم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پرسوں رات وہ تمہارے پاسپورٹ کے لیے میرے گھر آیا تھا۔ اوہ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی عرب سفارت خانے سے میرا پاسپورٹ بنوا رہا ہوگا۔ تمہارا پاسپورٹ میرے دفتر میں تھا، لہٰذا میں نے اسے کل صبح بلایا تھا۔ اسے پاسپورٹ حاصل کرنے کی عجلت تھی، مگر جب وہ کل صبح نہیں پہنچا تو مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ وہ کہاں ہے۔ اور یہ لوسیا تمہارے ساتھ کیسے ہے؟ وہ شاید تمہارے گھر سے واپسی میں اپنے دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا اور اب اسپتال میں ہوگا، ورنہ تم سے ضرور ملتا۔ میری اس سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر تم یہاں کیسے پہنچے؟ محض اتفاق۔ لوسیا نے مجھے پاسپورٹ دلانے کی پیشکش کی تھی اور میں اس کے ساتھ یہاں چلا آیا۔ میں خالد کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ لوسیا کو غلط کاموں میں ملوث کیا جائے۔ وہ میرے عزیز ترین دوست کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس سے میری کل رات ہی ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے خراب حالات میں اس کی مدد کی تھی اور وہ میری احسان مند ہے۔ میں کیسے مان لوں؟ خود اسی سے پوچھ لو۔ میں نے تیزی سے کہا اور پھر اسے بلا کم وقاصد اپنی اور لوسیا کی کہانی سنا دی۔ اگر یہ کہانی درست ہے تو تم واقعی عظیم آدمی ہو، مگر پاسپورٹ کے بغیر یہ عظیم آدمی دو کوڑی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ دے دوں گا، تمہارا پاسپورٹ بھی دے دوں گا۔ وہ میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے، اس پر ضروری اندرجات بھی کرا لیے گئے ہیں، مگر میری ایک شرط ہے۔ مجھے وہ سنے بغیر بھی منظور ہے۔ کیا منظور ہے؟ یہی نا کہ میں پاسپورٹ لے کر لوسیا کے بغیر یہاں سے چلا جاؤں؟ آدمی سمجھدار ہو، نہ صرف لوسیا کے بغیر بلکہ اس سے ملے بغیر بھی۔ میں اسے دشواریوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ مجھے منظور ہے، میں نے خوشی سے کہا۔ میرے دل میں یک بہ یک لکیشی کی عزت بڑھ گئی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں لوسیا کا خیرخواہ ثابت ہو رہا تھا۔ یہیں ٹھہرو، میں بھی آیا۔ وہ درمیانی دروازہ کھول کر دوبارہ اپنے دفتر میں چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے لوسیا کی آواز سنائی دی، جو دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی معدوم ہو گئی۔ غالباً وہ کمرہ ساخت کے اعتبار سے مکمل ساؤنڈ پروف تھا۔ چند منٹ کے بعد لکیشی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نیلا لفافہ موجود تھا، جو اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ خالد نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں صرف بیلجیم سے نکلنے کے لیے ان دستاویزات کی ضرورت ہے۔ مقصد پورا ہوتے ہی کاغذات جلا کر تلف کر دینا، اور ان کے اتلاف سے قبل ذرا اپنا دامن بچائے رکھنا، ورنہ میں دشواریوں میں پڑ جاؤں گا۔ تم فکر مت کرو، میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا، مگر تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اس کمرے میں ایک اور دروازہ موجود تھا، جو اندرونی راہداری میں کھلتا تھا۔ لکیشی نے برآمدے تک بذات خود میری رہنمائی کی اور پھر پرجوش انداز میں ہاتھ ملا کر مجھے رخصت کر دیا۔ میں سفارت خانے کی عمارت سے باہر نکلا تو خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ بیلجیم کی سرزمین میرے لیے ایک وسیع قید خانے کی صورت اختیار کر چکی تھی، مگر لوسیا کے ذریعے قدرت نے میری ناقابل یقین طریقے پر رہنمائی کی اور میں براہ راست اس شخص تک جا پہنچا جس سے ملنے کے لیے خالد کو اپنی آزادی داؤ پر لگانی پڑ گئی تھی۔ بیلجیم سے نجات کا پروانہ لیے میں ہجوم میں اپنا راستہ بناتا ہوا پیدل ہی ایک طرف چل پڑا۔
میرے چاروں طرف انسان بکھرے ہوئے تھے، مگر میں اس ہجوم میں بھی بالکل تنہا تھا۔ میرا ذہن اس وقت سیتا کی یادوں میں کھویا ہوا تھا، جو میری زندگی کی سب سے زیادہ زندہ اور رنگین حقیقت تھی، مگر حالات نے مجھے اس سے دور پھینکا ہوا تھا۔ یہ غنیمت ہی تھا کہ میں نے آخری مرحلے پر خالد سے اپنے مستقبل کے بارے میں چند باتیں کر لی تھیں، اور اب انہی نکات کے سہارے میں اپنی سیتا تک پہنچ سکتا تھا۔ چلتے چلتے میں کوچ سروس اسٹیشن پہنچ گیا، جہاں سے برسلز کے نواحی قصبات کے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے سے آرام دہ گاڑیاں روانہ ہوتی تھیں۔ اوسٹینڈ برسلز سے وہ قریب ترین شہر تھا جہاں سے میں براہ راست کسی پرواز کے ذریعے بیلجیم سے باہر جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے کاؤنٹر سے اوسٹینڈ جانے والی کوچ کا ٹکٹ خریدا اور مختلف اسٹالوں کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا، کیونکہ کوچ کی روانگی میں خاصی دیر باقی تھی۔ کوچ روانہ ہوئی تو اس کی 11 نشستوں پر صرف 5 مسافر تھے۔ ایک سیٹ پر آرام سے ٹانگیں پھیلا کر میں دراز ہو گیا۔ ڈرائیور خوبصورت راستوں پر بڑی مہارت سے گاڑی دوڑاتا رہا۔ راستے میں مزید چند مسافر اٹھائے گئے، مگر میں بدستور دوہری سیٹ پر قابض رہا۔ پھر میری نظر اس بیگ پر پڑی جو شاید اگلی نشست والے کی ملکیت تھا، مگر جھٹکوں کے باعث سیٹ کے نیچے سے سرکتا ہوا میری طرف آن پہنچا تھا۔ پہلی نظر میں مجھ پر اس بیگ کے حسن کا انکشاف نہ ہوا، مگر جب میں نے بغور اس کا جائزہ لیا تو مجھے اپنا پہلو بدلنا پڑ گیا۔ میں اس وقت خاصی تنگ دستی کا شکار تھا، اور میرا اندازہ تھا کہ ایتھنز تک کے ہوائی ٹکٹ کی رقم ادا کرنے کے بعد میں کنگال ہو جاؤں گا۔ ایسی حالت میں اگر بیگ میں اڑسے ہوئے پھولے ہوئے پرس نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ اگر اگلی سیٹ والے کو دوران سفر ہی میری کارروائی کا علم ہو گیا تو سب سے پہلے مجھے پر شبہ کیا جاتا، اور کوئی عجب نہ ہوتا اگر غیر ملکی ہونے کی وجہ سے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا۔ وہ خطرہ اپنی جگہ بچا تھا، مگر سیاہ رنگ کا وہ پرس میرے لیے اشتہا انگیز ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ نیچے لٹکا کر نہایت آسانی اور صفائی کے ساتھ وہ پرس نکال لیا۔ ٹانگوں کی آڑ لے کر میں نے پرس کی زپ کھولی تو دل باغ باغ ہو گیا۔ اس میں بڑی مالیت کے نوٹوں کی خاصی بڑی تعداد نہایت بے رحمی سے ٹھونسی گئی تھی۔ میں نے اس پرس میں سے چند نوٹ اپنی جیب میں منتقل کیے اور زپ بند کر کے پرس دوبارہ اسی بیگ میں ڈال دیا۔ عام حالات میں شاید بیگ کو وہیں پڑا رہنے دیتا، مگر ایک کارروائی کر گزرنے کے بعد وہ بیگ مجھے کاٹنے لگا اور میں ٹانگیں لٹکا کر سیدھا بیٹھ گیا۔ گاڑی کے ہچکولے غیر محسوس طریقے پر بیگ کو پیچھے سرکا رہے تھے، مگر میں نے جوتے کی نوک سے اس بیگ کو آہستہ آہستہ آگے دھکیلنا شروع کر دیا اور اسے محفوظ فاصلے پر پہنچانے کے بعد دوبارہ سیٹ پر دراز ہو گیا۔ اوسٹینڈ میں کوچ نے ایئرپورٹ کے قریب ہی اتارا اور میں وقت ضائع کیے بغیر لاؤنج میں داخل ہو گیا، جہاں مختلف فضائی کمپنیوں کے بارونق کاؤنٹر نظر آ رہے تھے۔ کسی سے بات کیے بغیر میں لاؤبالی انداز میں پروازوں کے مختلف شیڈول دیکھتا رہا، مگر ہنسوں کی بھول بھلائیوں میں کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ کون سی پرواز کہاں جائے گی۔ آخرکار میں نے سوئس ایئر کے کاؤنٹر کا انتخاب کیا، جہاں ایک دبلی پتلی سراپا انکسار لڑکی اینک لگائے کام میں مصروف تھی۔ اس کاؤنٹر سے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ شام کے 7 بجے الاتالیہ کی ایک پرواز وہاں سے ملان کے لیے روانہ ہوگی۔ الاتالیہ کے کاؤنٹر پر 3 مرد موجود تھے، جن میں سے ایک بہت زیادہ طرار نظر آ رہا تھا، مگر میرے لیے کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، لہٰذا میں وہاں پہنچ گیا۔ ان میں سے ایک نے تیزی سے میرے پاسپورٹ کی ورق گردانی کی اور پھر میرا ملان تک کا ٹکٹ تیار کر دیا۔ ٹکٹ بنوانے کے بعد میں نے باہر کی دکانوں سے ایک بریف کیس اور چند ضروری اشیاء خرید ڈالی، کیونکہ خالی ہاتھ مسافر بلا وجہ حفاظتی عملے کی توجہ کا مرکز بن سکتا تھا۔ اگلی پریشانی اس بے آواز پستول کے بارے میں تھی جس میں صرف 2 گولیاں باقی رہ گئی تھیں۔ اس ہتھیار نے شروع سے ہی میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا اور میں اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا تھا، مگر طیارے پر جانے سے قبل الیکٹرانک آلات میرے قبضے میں اس آتشی ہتھیار کی موجودگی کی نشاندہی کر دیتے، لہٰذا میں ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں وہ پستول پھینک سکوں۔ تلاش بسیار کے بعد میں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر ہی لیا جہاں پرواز سے قبل میں پستول بحفاظت ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ 6 بجے میں نے پستول سے پیچھا چھڑا لیا اور بریف کیس لے کر مسافروں والے ممنوع علاقے میں داخل ہو گیا۔ ہر نئے مرحلے پر میری سانسوں کا آہنگ بے ربط ہوتا رہا، مگر کہیں بھی گرفت نہ ہو سکی۔
تمام مراحل یکے بعد دیگرے بحسن خوبی طے ہو گئے اور 6:30 بجے میں اللہ تعالیہ کے دیو ہیکل طیارے میں موجود تھا۔ انجنوں کے سٹارٹ ہونے تک مجھے ہر آن دھڑکا لگا ہوا تھا۔ میری نگاہیں بار بار رسٹ واچ کا جائزہ لے رہی تھیں، مگر سوئیوں کی رفتار شاید سست ہو چکی تھی اور میری نفس اس سستی کا بھرپور ازالہ کر رہی تھی۔ حفاظتی بند باندھے گئے، تمباکو نوشی بدستور ممنوع تھی۔ جہاز کے کپتان کی مختصر سی خیر مقدمی تقریر سنائی دی۔ پھر وہ دیو ہیکل افریت کنکریٹ کے رن وے پر دوڑنے لگا۔ کھڑکی سے نظر آنے والی روشنیوں کی جلتی بجھتی قطاریں اس وقت نہایت حسین نظر آ رہی تھیں۔ طیارے نے رن وے کا طویل چکر کاٹا اور فضا میں اوپر اٹھتا چلا گیا۔ پرواز کے بعد طیارہ بیلجیم کی سرحد پار کر گیا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے عملے کا کوئی رکن پرواز کے علاقے کی نشاندہی کرتا جا رہا تھا۔ میں نے حفاظتی بند کھولنے کے بعد سگریٹ سلگا لی اور نئی حکمت عملی کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا۔ طیارے کی اگلی منزل پیرس تھی۔ یہ وہ شہر تھا جو تل ابیب سے فرار کے بعد ہر سفر میں ایئرپورٹ کی حد تک میرا خیر مقدم کرتا رہا تھا۔ پیرس سے پرواز کے بعد اگلی لینڈنگ منزل مقصود پر ہوئی۔ میں نے اٹلی کے سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان تصور کیا۔ مادام باوری، اس کے خطرناک غنڈے اور کرنل ڈیوڈ کے سفاک گوریلے مجھ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ میرے لیے اطمینان کی یہ بات تھی کہ میں نہ صرف ان سب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، بلکہ ان کے لیے کوئی سراغ بھی نہیں چھوڑا تھا جس کے ذریعے وہ میرے نئے ٹھکانے کا کھوج نکال سکتے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میلان پہنچ کر اپنے محسن لکیشی کے دیے ہوئے کاغذات پاسپورٹ سمیت جلا دوں گا، مگر اس شہر میں پہنچنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میلان میں بالکل تنہا اور بے یار و مددگار تھا۔ میرے لیے وہاں رکنا وقت برباد کرنے کے مترادف ہوتا۔ بہتر یہی تھا کہ میں اسی پاسپورٹ پر جلد از جلد ایتھنز پہنچنے کے بعد ان کاغذات کو برباد کر دیتا۔ میرے پاسپورٹ پر یونان کا ویزا نہیں تھا۔ مجھے اتنا تجربہ تو ہو چکا تھا کہ یورپ کے بیشتر ممالک میں ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد بھی ویزا کا حصول آسان تھا، مگر میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگلے روز آدھے گھنٹے کے اندر اندر ساری کاغذی کارروائیاں مکمل کر کے میں نے یونان کی سیاحت کے لیے ویزا حاصل کر لیا اور اسی روز میلان سے ایتھنز کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایتھنز پہنچنے کے بعد میری جیب میں قلیل سی رقم رہ گئی تھی، لہٰذا میں نے ایئرپورٹ سے شہر جانے کے لیے بس کا انتخاب کیا، اور اس مختصر سے سفر میں 2 مسافروں کے صحت مند بٹوے ضرورت کے تحت میری جیبوں میں منتقل ہو چکے تھے۔ سامان وغیرہ کا بکھیڑا ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے شہر پہنچتے ہی ہوٹل ڈسکارڈو کی تلاش کی مہم کا آغاز کر دیا۔ یونان مجموعی طور پر غریب لوگوں کی ترقی پسند سرزمین ثابت ہوا۔ وہاں جاہو حشمت کے مظاہروں کے ساتھ ہی اسرت وفاقہ کی مثالیں بھی جا بجا موجود تھیں۔ مانگنے والوں کے انداز بھی نت نئے اور خاصے مؤثر تھے، جس کا سبب شاید یہ رہا ہوگا کہ ان کا زیادہ تر انحصار سیر و سیاحت کے لیے آنے والے غیر ملکی سیاحوں پر تھا۔ میں نے شہر میں جس کسی سے بھی ہوٹل ڈسکارڈو کا پتہ دریافت کرنے کی کوشش کی، وہی میرا گائیڈ بننے پر تل گیا۔ جب ایک کے بعد دیگرے کئی مرتبہ یہی صورتحال پیش آئی تو میں نے لوگوں سے مدد لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس طرح میں شہر میں گھومنے کے ساتھ ہی اپنا مقصد بھی حاصل کر سکتا تھا۔ کئی گھنٹوں تک ایک سے دوسری جگہ بھٹکنے کے بعد میں بالآخر مطلوبہ مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ میرا خیال تھا کہ ڈسکارڈو جدید طرز کا کوئی پھڑکتا ہوا سا ہوٹل ہوگا، مگر وہ ایک اوسط درجے کا ریسٹورانٹ نکلا جو بے شمار ستونوں پر مشتمل ایک دیو قامت مگر یک منزلہ عمارت میں قائم تھا۔ جس وقت میں وہاں پہنچا شام ہو رہی تھی اور ہوٹل میں آنے والوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ میں استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا تو میری نگاہیں ڈنر جیکٹ نما لباس میں ملبوس ایک دراز قامت شخص پر پڑی، جو میری طرف پشت کیے نہایت احترام سے بار بار اپنے سر اور جسم کو خم دے کر کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ اپنے پورا اعتماد رویے کی وجہ سے وہ شخص ہوٹل کے عملے سے متعلق نظر آ رہا تھا، لہٰذا میں اس سے چند قدم دور رک گیا تاکہ وہ لڑکی سے فارغ ہو تو میں اسے متوجہ کر سکوں۔ نہ جانے کیوں میں نے استقبالیہ کاؤنٹر کے بجائے معلومات کے حصول کے لیے اس شخص سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس شخص کی پشت میری جانب تھی، لہٰذا وہ تو مجھے نہ دیکھ سکا، مگر اس سے بات کرنے والی لڑکی نے میری موجودگی محسوس کر لی۔ وہ بہت حسین اور خوش پوش لڑکی تھی اور اس کے سراپے سے مجموعی طور پر
اس روایتی جمال کا اظہار ہو رہا تھا جو سرزمین یونان کا خاصہ ہے۔ مجھ سے ایک بار نگاہیں چار ہوتے ہی وہ دل فریب انداز میں مسکرائی اور سیاہ جیکٹ والے سے کچھ کہہ کر تیر کی طرح میری طرف آئی۔ لڑکی کے تعاقب میں وہ شخص آہستہ آہستہ گھوما اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے خد و خال اربوں جیسے تھے۔ اسی اثنا میں لڑکی میرے سر پر آن پہنچی اور نہایت دلکش انداز میں بولی، کیا میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتی ہوں؟ انگریزی پر اسے عبور حاصل نہیں تھا، مگر لہجے میں مٹھاس اور دل فریب مسکراہٹ نے اس میں چار چاند لگا دیے تھے۔ مجھے عدنان فاخوری کی تلاش تھی۔ عدنان؟ لڑکی نے پلٹ کر اسی جیکٹ والے کو آواز دی جو چند قدم آگے جا چکا تھا۔ لڑکی کی آواز سن کر وہ متحیر انداز میں پلٹا اور جب لڑکی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا تو وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں ہماری طرف چلا آیا۔ عدنان فاخوری یہی ہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا اور ایک طرف چل دی۔ عدنان کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے کچھ کہا تھا جو میں سن نہ سکا۔ وہ میرے قریب آ کر رکے۔ میرا نام ڈان ہے، میں آج ہی برسل سے یہاں پہنچا ہوں، میں نے عربی میں کہا۔ میرے منہ سے عربی سن کر وہ حیران رہ گیا، مگر اس نے نہایت پرتپاک انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا۔ میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ خالد عبد الفتح نے۔ میرا جواب سنتے ہی وہ پرجوش انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گیا اور اس نے عربوں کے روایتی انداز میں میرے داہنے رخسار کا بوسہ بھی لے ڈالا۔ خالد عبد الفتح میرا جگری دوست ہے، اس کے بھیجے ہوئے مہمان میرے سر کا تاج ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک طرف چل دیا۔ مقامیوں میں مہمانوں کے اس طرح استقبال کا رواج نہیں ہے کیا؟ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے شوخ لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ رسمی تکلفات میں پڑے بغیر اس سے براہ راست بے تکلفی پیدا کی جا سکے۔ نہیں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کالے نینوں والی تمہاری طرح نہیں ملی تھی۔ وہ میری پشت پر ہاتھ مار کر زور سے ہنس دی۔ وہ اس ہوٹل کی مالکن ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا، نہ جانے ایتھنز میں کتنے لوگ اس کے دیوانے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں گھس گیا جو غالباً اس کا دفتر تھا۔ شادی شدہ ہے کیا؟ بیوہ ہے، اس کی عمر 45 سال سے اوپر ہے، مگر کم سے نظر آتی ہے تو بہت خوبصورت۔ اس کی خوبصورتی میں انداز اور اداؤں کا زیادہ دخل ہے۔ ڈسکارڈو میں ہر شام بہت سے گاہک صرف اسی لیے کھینچے چلے آتے ہیں کہ وہ خود ہال میں موجود رہ کر سروس کی نگرانی کرتی ہے۔ اچھا، اسے مارو گولی اور یہ بتاؤ کہ میرا یار کیسا ہے؟ مزے میں تھا، 3 روز پہلے تھوڑی سی دشواریوں میں پڑ گیا تھا۔ کب سے جانتے اسے؟ 4-5 ہفتے پہلے ملا تھا، بہت منکسر المزاج آدمی ہے۔ تم سے دوستی کیسے ہوئی؟ اس نے کرسی پر جھولتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کریت کر مجھ سے کوئی خاص بات اگلوانی چاہ رہا تھا۔ خالد سے عدنان فاخوری کے بارے میں میری تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکی تھی، مگر اس نے جو کچھ کہا تھا اس کی روشنی میں یہ بات یقینی تھی کہ عدنان فلسطینی تنظیم سے منسلک تھا اور شاید وہ میرے بارے میں یہی جاننا چاہتا تھا۔ تنظیم کے معاملات میں دوستی ہوئی، میں پیرس سے وہاں پہنچا تھا۔ پیرس سے؟ تم نے نام کیا بتایا تھا اپنا؟ ڈان بتایا تھا، مگر اصل نام صفدر علی ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ وہ چند لمحے تک حیرت اور سکتے کے عالم میں مجھے گھورتا رہا، پھر کسی پاگل کی طرح اٹھ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے تم سے ملنے کی بڑی آرزو تھی، بڑی تمنا تھی۔ تمہارا نام ہمارے حلقوں میں دلیری اور بے خوفی اور ذہانت کی علامت بن کر رہ گیا ہے۔ یہ میری عزت افزائی ہے کہ خالد نے تمہیں میرے پاس بھیجا۔ مقرر مانقہ خاصا طویل ثابت ہوا۔ تم سے تو بہت سی باتیں ہوں گی، مگر پہلے تمہیں آرام کی ضرورت ہے، طویل سفر سے آئے ہو۔ اس ہوٹل میں اقامت کا بندوبست ہے کیا؟ نہیں، پر میرے ہوتے ہوئے تم ہوٹل میں کیا کرو گے؟ میرے مکان میں تمہیں آسائش کی ہر چیز ملے گی۔ تم تنہا ہی رہتے ہو؟ تنہا ہی رہنا پڑتا ہے۔ سامان کہاں ہے تمہارا؟ میں نے بریف کیس اس کے سامنے لہرا دیا۔ کل کائنات یہی ہے، اس میں شب خوابی کا لباس موجود ہے۔ حیرت ہے، تم بھی سپاہی جیسی زندگی گزارنے کے عادی معلوم ہوتے ہو۔ وہ میرے ہمراہ باہر آیا جہاں اس کی ہلمن کار موجود تھی۔ مختصر سی ڈرائیو کے بعد اس کا مکان آ گیا۔ 3 کمروں اور کشادہ صحن پر مشتمل
وہ یک منزلہ مکان واقعی رہائش کے قابل تھا۔ میں نے تعریف کی تو عدنان کا سینہ مسرت سے پھول گیا۔ تم ہوٹل واپس جاؤ گے؟ ایسی جلدی نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم اپنی ضرورت کی کوئی چیز تلاش نہ کر سکو۔ اس کی فکر تم مت کرو، لیکن وقت ہے تو یہ ضرور پوچھوں گا کہ آج کل لیبیا میں حالات کیسے چل رہے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس سے ساری خرابی کا آغاز ہوا تھا۔ متعلقہ گروپ کے سربراہ نے واقعے کے ذمہ داروں کو معطل کر کے بن غازی سے بیروت طلب کر لیا ہے، جس کے بعد حالات سنبھلے ہیں۔ فلسطینیوں کے انخلا کا کیا رہا؟ وہ روک دیا گیا۔ شاید ایک آدھ روز میں ان لوگوں کی واپسی بھی شروع ہو جائے جنہیں زبردستی سرحدوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ لیبیا سے تمہارا آخری رابطہ کب ہوا تھا؟ گڑبڑ سے پہلے کی بات ہے۔ تو ابھی وہاں تمہارے دفاتر نے کام شروع نہیں کیا؟ وہاں کے حکام نے سارے دفتر سر بمہر کر دیے ہیں۔ خرابی کی جڑ یہی تھی کہ جس کا جی چاہتا تھا ایک گروپ بنا کر غازی یا طرابلس میں دفتر کھول لیتا تھا۔ اب لیبیا میں صرف وہی گروپ یا دفاتر کام کر سکیں گے جن کی سفارش یاسر عرفات کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حالات پوری طرح معمول میں آنے پر چند روز لگ جائیں گے۔ لیبیا کے بارے میں تمہاری فکر مندی کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تفصیل بعد میں بتاؤں گا، ابھی تم واپس جاؤ، تمہیں آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ فوراً ہی اٹھ گیا۔ جاتے ہوئے بیرونی دروازے کی ایک چابی وہ خود لے گیا، دوسری میرے حوالے کر دی تاکہ میں باہر نکلنا چاہوں تو کوئی دقت نہ ہو۔ سب سے پہلے میں نے گرم پانی سے طویل غسل کیا، پھر عدنان فاخوری کی فرمائش کے مطابق اسی کا ایک جوڑا پہن لیا جو میرے جسم پر بالکل فٹ آ گیا۔ غسل کے بعد طبیعت پر غسل مندی طاری ہونے لگی، لہٰذا میں سو گیا۔ اگلے روز میں دن چڑھے گہری نیند سے بیدار ہوا تو عدنان میرے بستر کے قریب کرسی ڈالے اخبار کے مطالعے میں مصروف تھا۔ مجھے بیدار ہوتا دیکھ کر اس نے فوراً اخبار چھوڑ دیا اور خود کچن میں جا گھسا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر واپس لوٹا تو کچن میں ناشتے کی میز تیار تھی۔ ناشتے کے دوران عدنان میرے ساتھ پیش آنے والے ان واقعات کا ذکر کرتا رہا جن سے فلسطینیوں کے مفادات کو خاصی تقویت ملی تھی۔ اس کا رویہ دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ بعض فلسطینی مجھے دیکھے بغیر کسی ہیرو کی طرح چاہنے لگے تھے۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ برسل سے یہاں کس مشن پر آئے ہو؟ یہاں مجھے صرف انتظار کرنا ہے۔ دراصل میری بیوی لیبیا میں ہے اور اس کا سراغ ملتے ہی میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم یہاں آئے ہو، مگر انتظاری مقصود تھا تو پھر پیرس تمہارے لیے بہترین جگہ تھی۔ برسلز میں میری زیر زمین دنیا کے کچھ لوگوں سے ٹھن گئی تھی جو پیرس میں بھی خاصے وسائل کے مالک ہیں، اسی لیے میں ادھر نکل آیا۔ ایسے کون لوگ تھے وہ؟ شاید عبدالعزیز کا واقعہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اس کی خودکشی کی خبر سن کر تو میں 2 روز تک عجیب حالت میں رہا تھا، مگر اس کی خودکشی کی وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ عبدالعزیز کا خیال تھا کہ اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے وہ لوگ میرے پیچھے لگے تھے، لہٰذا اس نے اپنی معطلی سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ اوپر والوں نے اسے معطل کر کے اس کے ساتھ سنگین زیادتی کی تھی۔ مگر وہ لوگ کون تھے؟ ہو سکتا ہے تم نے بھی نام سنا ہو، وہ مادام باوری کے گروہ کے آدمی تھے۔ مادام باوری؟ تو تم ان سے بھی ٹکرا گئے تھے؟ حالات نے اس کے مقابل کھڑا کر دیا تھا۔ یونان میں بھی اس کے خاصے آدمی ہیں۔ یہاں بحری جہازوں کے ملاحوں کے ذریعے وہ منشیات کی غیر قانونی درآمد اور برآمد کا دھندا چلا رہے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ کہ اتنے بڑے گروہ کو کنٹرول کرنے والی عورت کو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اچھا ہوا کہ تم نے مجھے بتا دیا۔ اب میں مادام باوری کے آدمیوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں۔ فکر نہ کرو، مگر میں تم سے درخواست ضرور کروں گا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، وہ کیا؟ اگر تمہاری مادام باوری سے واقعی ٹھنی ہوئی ہے تب ہوٹل ڈیسکارڈو کا رخ نہ کرنا۔ وہاں کیا ہو جائے گا؟ ڈیسکارڈو کی مالکن مادام باوری کے لیے کام کرتی ہے۔ مادام اپنے دشمنوں کو پاتال میں بھی ٹھکانے لگانے کے لیے شیطانی شہرت رکھتی ہے اور اس کے آدمی نہایت منظم طریقے پر کام کرتے ہیں۔ اگر وہ تم سے انتقام لینے پر تل گئی تو اس کے ہر رکن تک تمہاری تصویر یا خاکہ پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے الفاظ سن کر میں اپنے ہی وجود میں کانپ کر رہ گیا۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ تمہاری مالکن مادام کے لیے کام کرتی ہے؟ اس کے اراکین اپنی وفاداری کی خود ہی محدود تشہیر کرتے ہیں تاکہ چھوٹے موٹے جرائم پیشہ لوگ ان کے راستے میں حائل ہونے کی جرات نہ کر سکیں۔ تمہاری مالکن نے مجھ پر غیر ضروری توجہ تو نہیں دی تھی؟ یہاں سے واپسی پر سوالات کیے تھے، مگر میں نے اسے صرف اتنا بتایا کہ تم میرے قریبی دوست ہو۔ پھر
اچانک وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اگر مجھے پہلے سے مادام باوری کا قصہ معلوم ہوتا تو میں ٹال سکتا تھا، مگر میں نے بے خبری میں تمہارے لیے اپنی مالکن کی آج دوپہر کی دعوت بھی قبول کر لی۔ دوپہر کا کھانا وہ ہوٹل میں تمہارے ساتھ کھانا چاہتی تھی، مگر اب میں تمہیں وہاں جانے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ میرے بدن میں چوٹیاں سنسنانے لگیں۔ اگر میں تمہارے وعدے کے باوجود کھانے پر نہ گیا تو بلا وجہ مزید مشکوک ہو جاؤں گا، میں کوئی بہانہ کر دوں گا۔ نہیں، میں اس سے مل کر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ میں ضد نہیں کر رہا، مگر میری دانش میں تم وہاں جا کر پریشانیاں ہی مول لو گے۔ میں وسوسوں میں مبتلا رہ کر سسکنے کے بجائے آگے بڑھ کر خطرے کے مقابلے کا قائل ہوں۔ اگر وہ میری طرف سے مشکوک ہو ہی گئی ہے تو پھر ایتھنز میں بھی مادام باوری کو اپنے زخم چاٹنے ہوں گے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ عدنان نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس نئی صورتحال نے وہ ذہنی سکون برباد کر دیا جو میں نے ایتھنز پہنچنے کے بعد محسوس کیا تھا۔ عدنان بھی خاموش تھا اور میرے ذہن میں تو شیطانی کارخانہ ہی چل پڑا تھا۔